اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل وطن عزیز پاکستان کو اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، یہ قیامت خیز سیلاب ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیلاب اور ایسی تباہی پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں، لاکھوں مکان سیلاب میں بہہ رہے ہیں، ہزاروں میل لمبی سڑکیں، ریلوے ٹریکس، سینکڑوں چھوٹے بڑے پل، بند اور ڈیم اور ہیڈ ورکس کا نام و نشان مٹا جا رہا ہے۔ گاڑیاں پانی میں تنکوں کی طرح تیر رہی ہیں، پانی میں بنتے ہوئے ہولناک گرداب و بھنور، شدید طغیانی اور سیلاب میں بلند ہوتی ہوئی اونچی اتنی اونچی لہریں کہ دل دہل جائیں۔ لوگوں کی چیخ و پکار قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ آبادیوں کا نشان مٹا جا رہا ہے، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کے سامنے بچے سیلاب میں بہہ رہے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کسی اونچی جگہ یا کسی اونچے ٹیلے پر چند لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی، تو پانی کا ایک ایسا اونچا ریلا آیا جس کا ایک ہی تپیڑا ان کو منظر سے غائب کر گیا۔ لوگوں کے گھروں کا سامان، پیٹیاں، چارپائیاں، بستر وغیرہ خس و خاشاک کی طرح پانی پر تیر رہے ہیں۔ بڑے بڑے کڑگل جوان ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے طوفان کی بفری ہوئی ظالم لہروں کی زد میں آ گئے۔ جانور انتہائی بے بسی کی حالت میں تھپیڑوں کی زد میں ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی لاشیں تیر رہی ہیں۔ کروڑوں اربوں کے سامان دکانوں کے اور گھروں کی ضروریات زندگی کے اناج وغیرہ سٹورز میں پانی بھر جانے سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اربوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور باغات اجڑ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پانی کا ریلا جب کئی ایک مکانوں سے ٹکرایا تو کئی منزلہ بڑے بڑے مکانوں کو کچے گھروندوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ رہے ہیں۔ اس سیلاب کی سنگین ترین صورتحال کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ خاکسار نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک سوکھے ہوئے بڑے نالے میں سیلاب کا ریلا آ رہا ہے۔ اس ریلے میں اتنی طاقت اور تیزی ہے کہ اپنے راستے میں پڑے ہوئے یعنی اس نالے کی سطح سے پتھروں کو روئی کے گالوں کی طرح بہائے لے جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا تجربہ سامنے آ رہا ہے کہ پانی بڑے بڑے پتھروں کو لڑکاتے ہوئے ساتھ بہائے لے جا رہا ہے۔ جب پانی کے تیز چلنے سے اور پتھروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جب آبادیوں، دیہاتوں، شہروں میں، شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں سیلاب کی اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انسان بدحواس ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو یا بوڑھے والدین کو یا مریضوں کو کیسے ایک غیر محفوظ جگہ سے دوسری محفوظ جگہ تک لے جائیں، اور کس طرح اپنی ضروری خورد و نوش کی ایک دو دن کی چیزوں کو یا ایک دو کپڑوں کے جوڑوں کو لے لیں۔ بس انسان کی بے بسی، بہت بے بسی نظر آ رہی ہے۔ بھوکے پیاسے لوگ کئی ایک مکانوں کی چھتوں پر، اونچے ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر، نہروں کی اونچی پٹریوں پر کسی مسیحا کے انتظار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے حالات میں بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں موسم کی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں۔ الغرض یہ قیامت خیز تباہی انسان کی بے بسی کو پورے طور پر ننگا کر رہی ہے۔ سامعین و ناظرین کے نام، یہ سیلاب پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چاروں طرف سیلابی علاقوں اور سیلابی علاقوں سے ملحقہ علاقوں میں قیامت خیز طوفان برپا کیے ہوئے ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے نہ صرف آسمان بارش برسا رہا ہے بلکہ زمین بھی ابل رہی ہے اور پانی اگل رہی ہے۔ بجلی گھر تباہ ہو رہے ہیں، ٹیلی فون اور بجلی کے کھمبے اکھڑ رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک آبادی کا دوسری آبادی سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ ابھی جانی و مالی نقصان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
تعمیر نو کا انتہائی پیچیدہ مسئلہ تو ہے ہی، اربوں خربوں روپے کی ضرورت ہوگی، اور پھر بیماریوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، ضروریات زندگی، ضروری بنیادی اناج وغیرہ کا قحط بھی ہوگا، اور مہنگائی بھی ہوگی، وسیع پیمانے پر انسانی المیہ کا خدشہ بھی ہے۔ ان حالات میں یہ بحث بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ کیا یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے یا محض قدرتی آفات؟ کیا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا ہماری قومی زندگی میں عدم منصوبہ بندی کا شاخسانہ؟ بڑے بڑے نام نہاد دانشور آپس میں بحث مباحثہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک موقع پیش کرتا ہے تو دوسرا ایک دوسرا موقع پیش کر رہا ہے، محض زبانی تو تکار ہوتی ہے اور دلیل سے بات نہیں کی جا رہی ہوتی، کیونکہ یہ حقیقی عقل و دانش سے عاری قوم ہے، ایسی جاہل قوم ہے جو قدرت خداوندی کے برآمد کردہ نتیجہ کو بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جب کوئی ظالم شخص یا ایک بھٹکی ہوئی قوم بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے اور ظالمانہ راہوں پر قدم مار رہی ہوتی ہے، تو پھر قوم کا کوئی اکا دکا حساس دل اگر ایسے ظالم شخص یا قوم کو توجہ بھی دلا دے تو نصیحت کرنے والے شخص کو انسی و تمسخر کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایک عقل مند آدمی کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کام کے متوقع نتیجہ کی اس کو اطلاع دیتا ہے کہ ایسے کام کا یہ برا نتیجہ ہوگا، اور کبھی کسی برے کام کا کوئی نتیجہ نکل آئے تو نتیجہ خود بتا دیتا ہے کہ کوئی انسان یا قوم غلط کاریوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستانی قوم نے من حیث القوم کسی بھی اپنے ہمدرد ناصح کی نصیحت پر کبھی کان نہیں دھرا، اور نہ ہی اب موجودہ حالات سے یہ قوم سیکھ رہی ہے۔ اس قوم کی مثال شیخ چلی کی سی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ چلی ایک درخت کی ایک بڑی سی شاخ پر بیٹھا اسی شاخ کو درخت سے کاٹ کر الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی راہگیر نے اس کو خبردار کیا کہ یہ شاخ پر بیٹھے ہو، اس کو ہی کاٹ رہے ہو، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی۔ شیخ چلی نے اس ناسے کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اپنی راہ لے لو، اور پھر چند لمحات کے بعد وہ شاخ کٹ گئی اور شیخ چلی نیچے گر پڑا اور اس راہ گیر کے پیچھے دوڑا۔ تھوڑے سے فاصلے پر اس سے جا لیا اور کہا کہ تم تو بہت بزرگ معلوم ہوتے ہو۔ اس راہگیر نے کہا کہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں۔ شیخ چلی نے کہا کہ پھر تم کو کسی اور بزرگ نے بتایا ہوگا کہ میں گر جاؤں گا۔ اس راہگیر نے کہا کہ مجھے کسی اور نے بھی نہیں بتایا، تم جو کام کر رہے تھے اس سے یہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکلا ہے۔ یہ تو شیخ چلی کا قصہ ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم من حیث القوم شیخ چلی سے بھی زیادہ عقل سے عاری قوم ہے، جو قدرت خداوندی کے دکھائے ہوئے نتیجہ کو بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بحث اٹھائی جا رہی ہے کہ کیا یہ عذاب ہے؟ کیا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ یا سیلاب کی تباہ کاریاں من حیث القوم عدم منصوبہ بندی کا شاخسانہ ہے؟ غالب نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ محض عدم منصوبہ بندی کا شاخسانہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار کی رائے میں یہ من حیث القوم پاکستانی قوم کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پاکستانی قوم کے ارباب اقتدار و اختیار سے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے کے طور پر خدا تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ناراض ہے اور یہ گناہوں کی سزا ہے تو اس عذاب سے ارباب اقتدار و اختیار کیوں ماخوذ ہیں؟ یہ نام نہاد دانشوروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا چھوٹا سا بچہ بھی شرما جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زلزلوں، طوفانوں، بارشوں، سیلابوں اور خشک سالی، وباؤں اور قحط سالی کو اپنا عذاب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اقوام کو ان آفات
اور عذابوں سے ہلاک کیا ہے اور نشانی عبرت بنایا ہے، اور ایسے حالات پر غور و فکر کرنے اور سبق سیکھنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب گہرے بادل چھا جاتے، لوگ امید کر رہے ہوتے کہ اب خوب موسلادھار بارش ہوگی، لوگ خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ اس وقت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی فکر مندی کے ساتھ بڑی رقت سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں لگ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش سے خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ظاہر کرے اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ ان حالات سے یہ نتیجہ نکالنا بھی درست ہے کہ یہ من اصل قوم عدم منصوبہ بندی کا شاخسانہ نہ ہے، مگر یہ پہلے نتیجے کا یہ کہ یہ خدا کا عذاب ہے کا ایک ضمنی اور ثانوی نتیجہ ہے، کیونکہ عدم منصوبہ بندی بھی تو گناہوں کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر خدا کا عذاب ہے تو پھر ارباب اقتدار و اختیار، بڑے بڑے جاگیرداروں، عمراء اور وزراء کے مقامات یا گھر کیوں محفوظ ہیں؟ یہ سوال ایک جاہلانہ سوال ہے اور مذہب کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ مالک یوم دین ہے، صرف اس دنیا پر ہی امور کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ دنیاوی زندگی تو دارالابتلاء ہے، بمنزلہ کمرہ امتحان کے ہے، اصل حساب تو آخرت کا حساب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد میں بنی گالہ پر سیلاب کا عذاب لانا ہے، لاہور میں جاتی عمرہ پر عذاب لانا ہے، یا کراچی میں کلفٹن میں عذاب لانا ہے، تو اپنے جاری قانون کے مطابق ہی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے سکتا ہے کہ آسمان خوب برسائے اور زمین خوب اگلے، یہاں تک کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی ڈوب جائے، مگر پھر جن علاقوں میں اب سیلاب ہے، پھر اس طوفان نوح میں کیا وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان رہ جائے گا؟ اور اگر چند آدمیوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان مذکورہ شہروں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پانی کی سطح کو بہت بلند کرنا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ان مذکورہ شہروں میں رہنے والے بے قصور و بے گناہ لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ یہ ارباب اقتدار و اختیار لوگ اس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے۔ اگر سیلاب زدہ علاقوں کے لوگ سخت مصیبت میں ہیں تو یہ بڑے لوگ بھی سخت امتحان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے دلوں پر نظر ہے کہ موجودہ حالات میں یہ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر رہے ہیں، اپنے اموال کو دکھی انسانوں کی خدمت کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس کو نشانی عبرت سمجھتے ہوئے آئندہ پاک صاف زندگی گزارنے کا عزم کر رہے ہیں یا نہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس محدود سے پروگرام میں اس مضمون پر اٹھنے والے تمام سوالات کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ قدرتی آفات بھی تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کے ہاتھ سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی درخت کا پتا نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کردہ قوانین کے تحت کسی انسان یا قوم کے اجل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی کرپٹ اور مفاد پرست، ظالم و شفاق اور جاہل سیاستدانوں، بیوروکریٹس، جاگیرداروں اور نام نہاد علماء نے پاکستان کے جملہ وسائل پر انتہائی غلط طریقے سے قبضہ و تسلط جماتے ہوئے ایک ایسا نام نہاد حکومتی نظام راج کر دیا ہے کہ جس سے یہ مذکورہ لوگ تو اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہوئے خود تو لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ کے ساتھ غریب عوام کا خوب خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ غریب عوام نسل با نسل مختلف مصائب و شدائد میں مبتلا رہ کر انتہائی اذیت میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح صفحۂ ہستی سے مٹتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عام لوگ تو شاید اللہ تعالیٰ کے حضور قابل رحم ٹھہریں،
مگر ظالم تباہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور جواب دہ ہیں اور قابل مواخذہ ہیں، جبکہ وطن عزیز ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف مادی وسائل سے پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو روحانی سیرابی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس ملک میں امام آخر الزمان، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ کا اور جماعت احمدیہ کا مسکن و مرکز ہے، مگر انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ظالم تباہ لوگ جماعت احمدیہ کے افراد کو مبتلا عذاب و آزار کیے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس جماعت احمدیہ کے بالمقابل کوئی دلیل نہ ہے۔ یہ ظالم تباہ لوگ برملا اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو یعنی احمدیوں کو بغیر دلیل کے کافر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا، اور جو ہلاک ہوا وہ بھی دلیل سے ہلاک ہوا۔ یہ قوم من حیث القوم امام آخر الزمان کی تکذیب کر کے اپنی صحیح عقل و دانش کو کھو بیٹھی ہے، اس لیے عدم منصوبہ بندی کا شکار ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بیان فرماتے ہیں، وہ دن نزدیک ہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے کچھ زمین سے۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچ میں خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے فیملی ممبرز اور زیر تبلیغ دوستوں سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔